نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ماں ایسا مقدس اور اعلیٰ درجہ اور رشتہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عطا کیا۔ چنانچہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اپنی ماؤں کے تذکر بڑی محبت سے کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جن کو ماؤں نے پالا ہے، کئی کے والد ان کی پیدائش سے پہلے چلے گئے یا پیدائش کے بعد بھی گئے تو زیادہ وقت ان کو نہ دے سکے، گو بعض نے دیا بھی، لیکن ماؤں نے بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان کی تربیت کی۔ وہ پوری دنیا کو لیڈ کرنے والے بنے۔ شاید ہی کوئی ایسا مرد ہو کہ جس نے دین میں کوئی خدمت انجام دی ہو یا دنیا میں کوئی ترقی کی ہو اور اس کی ماں کا اس میں کوئی خاطر خواہ حصہ نہ ہو۔ پیدائش، کھلانے پلانے اور بنیادی تربیت کے علاوہ آگے بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تو ان کی ماؤں ہی نے پالا۔ تو ایسی مائیں تھیں کہ جو اپنے بچوں کو دین اور دنیا کی تربیت میں رول ماڈل بنانے پر تیار تھیں اور کوششیں کرتی تھیں۔ خود وہ تاریخ میں یا تو بالکل گمنام ہے یا کہیں ان کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے کوئی ایک ایسی نہیں ملے گی کہ جس نے اپنا حق جتایا ہو۔ آج ہماری بدنصیبی ہے کہ ہر چیز میں گراوٹ اور خرابی ہے۔ چنانچہ یہ ماں جو ایک تقدیس کی علامت تھی، اس وقت بدترین خباثت اور شرارت اور نفس پرستی کی نہ صرف علامت بن گئی ہے بلکہ لوگوں کے لیے آہستہ آہستہ گالی بنتی جا رہی ہے۔ گویا ماں ہونا اب یہ خیر سے زیادہ شر کی طرف مائل ہے۔ اب یہ عورت نہ صرف یہ کہ اپنے بچے کو دین کی تربیت نہیں دیتی، صحیح اچھا انسان نہیں بناتی، بلکہ ہر چیز کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ وہ دیندار بھی اس لیے بنانا چاہتی ہے اگر اس کا دینی مزاج ہے، تاکہ لوگوں میں اس کی واہ واہ ہو، لوگوں کے سامنے وہ فخر کے ساتھ یہ بتا سکے کہ میں نے ایسی تربیت کی، میں نے اس طرح اپنے بچے کو پالا، اور پھر اس سے اپنا کوئی دنیاوی یا اخروی یعنی نام و نمود کا کوئی مقصد حاصل کرے۔ آخرت کا تو مقصد پیچھے ہی ہو گیا۔ اللہ کے دین کی سربلندی یا دنیا میں انسانیت کی خدمت، یہ تو پس پشت جا چکا۔ اس پر اپنے روب، اپنے مقام کا بوجھ ڈال کر وہ اپنے ہی مقاصد حاصل کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ چنانچہ بڑے معروف جملے اس کی طرف سے کہ میں نے تجھے اتنے عرصے پالا پوسا، اتنا بڑا کیا، اور آج تو مجھے پوچھتا نہیں، خیال نہیں کرتا۔ اس بنیاد پر اس کو اپنی زندگی میں غلام کی طرح رکھنے کی کوشش رہتی ہے، اولاد کو، بالخصوص بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بھی، لیکن بیٹیاں جو کہ شادی کر کے چلی جاتی ہیں تو ان کی جان کو چھوٹ جاتی ہے، لیکن یہ پیچھے سے اس کو بھی باتیں بتا کے، خیالات اپنے اس پر تھوپ کر اس کے گھر کو خراب کرتی ہے، اس کے تعلقات کو خراب کرتی ہے، خود اپنے بھی شوہر پر بھی زیادتی کر کے اس کو مظلوم رکھ کے غلام بنا کے گھر میں چاہتی ہے کہ اس طرح اپنی ایک کائنات بنائے کہ جس میں وہ خود ہی خدا ہو، وہی سب سے بڑی معبود ہو، نعوذ باللہ۔ اسی لیے ضرورت پڑے تو رو دھو کے، اور ضرورت ہو تو آس پاس کے لوگوں کو انوالو کر کے، خاندان والوں کو اپنے خیالات چسپاں کر کے، جبر کر کے، جو بس میں ہو، تو اس بیٹے کو بھی اور اس کی اگر بیوی ہے تو اس کو بھی غلامی کے راستے پہ لگانے کی کوشش میں رہتی ہے۔ اور ایموشنل بلیک میل کرنا پڑے تو یہ بھی کام چلتا ہے۔ یعنی وہ مائیں ختم ہوتی جا رہی ہیں کہ جو بے لوث خدمت کرتی تھیں اپنی اولاد کی، جن سے انہیں دنیا میں بھی کچھ نہیں چاہیے تھا اور آخرت میں بھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو پالا، تعلیم کی طرف لگایا۔ جب ان کا نام ہو گیا تو انہیں کسی جگہ سے مصر کی حکومت میں، کسی اور حکومت میں کچھ عہدے کی پیشکش ہوئی کہ آپ پڑھائیے تو اس کے بدلے میں یہ اور یہ کچھ مراعات مل جائیں گی۔ جو عرصے میں وہاں تشریف لے گئے اور پیچھے والدہ کو اطلاع ملی، شدید ناراض۔ اب یہ آئے
تو بات نہیں کر رہی, سلام کا جواب نہیں دے رہی. کہا اماں کیا بتائے, میں نے تجھے دین اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ تو دنیا کمانے میں لگ جائے, تو آسائشوں کو ڈھونڈنے لگے, تو حکمرانوں کے دربار پہ جانے لگے, اس سے تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. چھوڑ دیا اماں کے کہنے پر کہ وہ تو جائز دنیا خدمت کے بدلے میں مل رہی تھی, اس کو بھی چھڑوا دیا, چھوڑ دیا. آخرت مقصد رہا. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ, ایک لوتا بیٹا, اسے پال رہی ہیں, پوس رہی ہیں, بڑا ہو رہا ہے, دین میں پڑھ رہا ہے, مدرسے میں موجود ہے, کچھ انگریزی کا شوق ہو گیا پڑھنے پڑھانے کا. لڑکپن میں تو ساتھ ساتھ تھوڑی سی انگریزی کی کتابیں دیکھنے لگی تو رونا شروع ہو گئی. اماں غم کا اظہار کر رہی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ سوچا تھا کہ اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا تو میں سب کو دین کی خدمت میں لگاتی, میرا تو اب ایک ہی ہے اور تو بھی دنیاوی تعلیم میں لگ رہا ہے. تو میں سمجھایا اماں یہ ایسے ہے, اور میں صرف بس وقتی ساتھ ساتھ اس کے ہی رہے گا, کوئی مسئلہ نہیں. تو ان کو کچھ اطمینان اور تسلی ہوئی, لیکن دل میں یہ کسک رہی کہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے چکر میں دنیا کمانے میں پڑ جاؤ. تو جس زہد کے ساتھ وہ رہے ہیں اور دنیا سے گئے ہیں وہ سب جانتے ہیں, اور ابھی 1999 میں انتقال ہوا ہے. بڑے عظیم امام, بہت ہی بہترین, لکھنؤ انڈیا سے عرب دنیا میں ان کو سراہا جاتا ہے, مانا جاتا ہے. اکلوتے شیخ ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں علی میاں کہتے ہیں, سید. یہ سارے کارنامے ان ماؤں کے تاریخ بھری پڑی ہے, لیکن افسوس یہ کہ آج کی ماں کو ان سے کوئی سروکار نہیں, نہ وہ ان کے بارے میں پڑھنا چاہتی, نہ جاننا چاہتی, بلکہ اس کو بس اگر غرض ہے تو اس سے کہ میں, اگر میرے ساس سسر نے مجھ پر زیادتی کی تھی, شوہر نے زیادتی کی تھی, تو اب اس کا بدلہ کیسے لوں کہ اس شوہر کو بڑھاپے میں اس کی اولاد سے ہی پٹواؤں, مرواؤں, تکلیفیں دلواؤں, جبر کرواؤں, اس کے خلاف مقابلے پہ کھڑا کر دوں. اور اپنی پوری تربیت اس پر لگاتی ہے کہ کل میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گا. اس میں شہروں کا اپنا قصور ہے اور شہروں کی اپنی نالائقیاں وہ الگ سے بیان ہوتی رہتی ہیں, اور مزید بھی ہونے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ آج موضوع صرف مائیں ہیں, وہ جو مردہ ہو چکی ہیں, وہ ماں جو امت کے لیے ایک اعلیٰ مقام اور درجہ رکھتی تھی, ہمارے یہاں سے ختم ہوتی جا رہی ہے. اب اس کو اولاد سے اتنا ہی ہے کہ وہ مجھے پوچھ لے, مجھے کھلا دے, میرا خیال رکھے. اگر وہ بوڑھی ہو کے گھر میں پڑی ہے تو اس کے علاج معالجے کے لیے گھر میں رکھنے کے لیے ماں ہو. وہ دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اس سے دعا کی بھی درخواست کرنی پڑتی ہے, اس کے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے. اس کا وقت ڈراموں, ٹی وی, کارٹون, فلمیں, ادھر ادھر کے چکروں میں, واٹس ایپ پہ جو مل رہا ہے ادھر دیکھ رہی ہے, ادھر دیکھ رہی ہے. اس کو ان چیزوں سے غرض ہی کچھ نہیں رہ گئی ہے. کچھ ہمارے بندے کچھ عبادت کر بھی لی تو وہ ہاتھ ٹوٹ چکے کہ جو اٹھا کرتے تھے رات کی تنہائیوں میں, دن بھر میں, فجر کے بعد اشراق تک, اوابین اور چاشت کے لیے. وہ آنکھیں اب نم نہیں ہوتی. وہ اپنے اوپر ٹوٹنے والے اپنے زعم میں ظلم و ستم کے پہاڑوں کی بنیاد پر تو روئے گی اور تکلیف کا اظہار کرے گی, دنیا میں گائے گی, گا گا کے بتائے گی, سب کو بتائے گی کہ میرے ساتھ کیا 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 گیا, میری اولاد کیا کر رہی ہے, سہو بہو نے کیا کی. لیکن اس کو 2 آنسو بہا کر اپنے رب سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اس بدنگاہی اور موسیقی اور ڈراموں میں اور انہی چیزوں میں پڑی ہوئی ہے. اپنے فیشن سے اس کی سیری نہیں ہوتی, بال بنوانے اور میک اپ کرانے میں الجھی ہے. ہر وقت اس کو میچنگ کے سوٹ اور اس کے ساتھ جوتے اور پرس, یہی اس کی زندگی کی پوری کمائی ہے کہ اولاد پال پوس کے بڑی کر دی تو وہ کما کما کے لائے اور دے. یہ تعلق ہے تو وہ سب سے اچھا ہے, جس کا یہ تعلق نہیں ہے وہ سب سے نکما ہے. کل معیار اب یہ ہو کے رہ گیا. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ماتم کا وقت بلکہ وہ بھی گزر چکا, سوائے افسوس کرنے کے کہ اگلی نسل کا کیا ہوگا, کہ جس میں بوڑھے دنیا کو اپنے اوپر طاری کر کے اور خود دنیا کے حوالے کیے جا چکے, اس میں مائیں ایسی ہو جائیں کہ ہر وقت اپنے حقوق کے نعرے لگا کر زبردستی جبرن
خود اللہ کے احکامات توڑیں، شوہر کی نافرمانیاں کرتی رہیں، اور اولاد کو اپنی یہ نصیحت کریں کہ تیری جنت میرے پاؤں تلے ہے، خدمت کرے گا تو جائے گا ورنہ نہیں۔ یہ ان جیسی ماؤں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی فرما بردار ماؤں کے لیے ہے۔ اولاد کی خدمت کا جتنا حصہ ہے بس اتنا ہی ہے، وہ یہ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، ان کی ضرورتیں پوری کرے۔ یہ اب اس پر پابندی لگاتی ہیں کہ میری مرضی سے تیری شادی ہوگی، حالانکہ بیٹے کو پابند کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، نہ ماں کو نہ باپ کو۔ ظاہری بات ہے کہ کرے گا وہ مشورہ کر کے کرنا چاہیے، ان کی رضامندی کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، وہ الگ بات ہے، لیکن اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ تو اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیٹے بیٹیوں کو بتا رہے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کر کے جنتیں بناؤ۔ ماں کو نہیں کہا جا رہا کہ تم اپنا حق مانگو، بلکہ اس کو تو یہ کہا جا رہا ہے ادو ما علیکم، تم اپنے فرائض پورے کرتے رہو، اور جو تمہارے حقوق ہیں اگر ادا نہیں ہو رہا تو اللہ سے مانگو۔ یہ فرائض پورے کرنے پہ تیار نہیں ہے، بس وہ ایک پیدا کر دیا، بچپن میں خیال کر لیا، اس سے آگے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کو ابھی کیا تربیت کی ہے، کیا گھٹی پلائی ہے، کیا تربیت ہے، کیا تعلیم ہے، کوئی اس میں دین تو رہا ہی نہیں۔ دنیاوی حساب سے بھی کوئی سب کام یہ اسکول والے کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ استثناءات تو ہمیشہ ہوتے ہی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن سوچنا چاہیے کہ ہم کیسی ماں بن رہے ہیں اور کیوں بن رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جو اچھا کام بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارا جذبہ کیا ہے۔ لوگوں کے سامنے اکڑنا اپنی ان مجالس میں جہاں پہ اگر دینی مزاج کے لوگ ہیں تو وہاں اس پہ اکڑنا کہ میرے بچے نے قرآن پڑھ لیا اور حفظ کر رہا ہے، دنیا بھی ہو تو اس میں بتا دیں کہ یہ گریڈز ہیں اور یہ ہو رہا ہے، وہاں اس یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ کیا عجیب دنیا پرستی ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ ہماری ماؤں کو دوبارہ زندہ کر دے کہ جو اس دنیا کی مادہ پرستی کے سیلاب کے آگے کوئی بند نہ باندھ سکی اور بہتی چلی گئی اور تباہی بربادی کے راستے پہ چل پڑی، اس کے نتیجے میں اگلی پوری نسل ختم ہو جائے گی۔ وہ ہاتھ جو جھولے جھلایا کرتے تھے اور اس میں ان کی لوری بھی دین کی تربیت کر دیتی تھی، اخلاق کی تربیت کر دیتی تھی، وہ سب ختم ہو چکا، ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ وہ ماں جس کو اس کام پہ لگایا گیا تھا اب وہ سارا وقت باہر نکالتی ہے۔ اس سے پوچھیے تو وہ بہت سے جانوروں کی خدمت کر رہی ہوگی، کسی اور این جی او میں کام کر رہی ہوگی، کسی اور خدمت خلق کے کام سے اپنی سی وی کو انہینس کر رہی ہوگی تاکہ اس کا نام نمود ہو دنیا میں، اس کو بار بار میڈم اور یہ سب کہہ کے بلایا جائے، واہ واہ ہو اس کی، تذکرے ہوں اس کے۔ اس کو اپنے گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کرتے ہوئے، اپنے ساس سسر کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے ماں باپ کو پوچھتے ہوئے، اپنے اولاد کے لیے کچھ کرتے ہوئے تکلیف۔ وہ باہر ایئر ہوسٹس بن سکتی ہے، ویٹرز بن سکتی ہے، ٹل پہ کھڑی ہو سکتی ہے، لوگوں کے گھروں میں صفائی کر، جو اس کو موقع ہو، جس پر اجر ملے گا اور آخرت میں جنت بنے گی، اس کام سے اسے کوئی سروکار نہیں رہ گیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس روحانی گراوٹ، اس اخلاقی گراوٹ کے نتیجے میں معاشروں میں خیر تو نہیں پھیل سکتی۔ ایسے گندے ذہنوں کے ساتھ، ایسی بد اخلاقیوں کے ساتھ پالنے والی ماں کے اولاد کچرا ہی ہوگی، تو معاشرہ ایسا ہی ہے، بڑھتا جا رہا ہے، یہ گندگی کا سیلاب، اور پوری فضا متعفن ہو چکی ہے اور اس میں خیر کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ احساس ہی اب نہیں رہ گیا ہے۔ اللہ کرے کہ سمجھ آئے، اللہ کرے کہ ہماری بچیاں جو مستقبل میں مائیں بنے وہ ایسی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت عطا فرمائے، سمجھ و شعور عطا فرمائے۔ اس وقت تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں اولاد خودکشی کرنے پر تیار ہو گئی ہے کہ ماں نے زندگی عذاب کر دی ہے۔ یہ وعیدیں سنا سنا کے، اپنے حقوق جتا جتا کے، کسی چیز میں وہ راضی نہیں ہے، گھر اجاڑنے پہ تلی ہوئی ہے، ہر چیز میں اپنا ایک مقام ٹھسا بنا کے گھر میں رکھا ہوا ہے اور کوئی رہ نہیں سکتا، جی نہیں سکتا، جتا جتا کے مصیبت کر دی لوگوں کو اپنے حقوق۔
کتنے نوجوان دین چھوڑ کے نکل رہے ہیں، کیونکہ جب وہ قرآن اور حدیث دکھاتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ قرآن نے میرے بارے میں یہ کہا ہے اور جنت کو میرے پاؤں تلے رکھا ہے، میری خدمت میں رکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی ماں کی بھی خدمت کی جانی چاہیے۔ اگر یہی اسلام ہے تو مجھے اس اسلام میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہ گیا۔ اوپنلی کہہ رہے ہیں لڑکے، لڑکیاں اسی طرح۔ اللہ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے، ہماری آنکھیں کھولے۔ یہ سب قیامت کے دن اس پر سوال ہوگا، یہ ایسے نہیں چلی جائے گی بات۔ اللہ ہدایت دے۔